دجال کا قید سے نکلنا بھی قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے ساتھ بہت بڑے فتنے و شبہات لے کر آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا اور ڈرایا اور فرمایا، اللہ کی قسم، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹے نہ ظاہر ہو جائیں۔ ان میں سب سے بڑا اور آخری کانا دجال ہوگا۔ دجال کون ہے؟ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوئی۔ اسے ملی یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوں گی۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہی رب العالمین ہے۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مسیح اس لیے کہا گیا ہے، وہ ساری زمین میں گھومے گا، وہ چلے گا پھرے گا۔ دجال کا ارتھ۔ دجال کا مطلب فریب ہے۔ احادیث کے مطابق اس کا کام دجل و فریب کرنا، بہانے بنانا، حقیقت کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا۔ وہ لوگوں سے اس پر ایمان لانے کو کہے گا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ دجال کا سب سے بڑا فتنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ دوسرا، دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا تمہارے بارے میں مجھے زیادہ ڈر ہے۔ دجال اگر میری زندگی میں نکل آیا تو میں دلیل کے ذریعے مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر بھاری پڑوں گا، اور اگر وہ میرے مرنے کے بعد آیا تو ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے، اللہ ہر مسلم کی مدد کرے گا۔ تیسرا، میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتلائی، وہ یہ ہے کہ دجال کی ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ دجال سے پہلے ہونے والے واقعات۔ پہلا، بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ برباد ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے فتح ہونے کے بعد جلد ہی دجال نکل آئے گا۔ دوسرا، تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر ایک جنگ کے بعد رومی تم سے غداری کریں گے، مگر تمہیں جیت حاصل ہوگی، مال غنیمت ملے گی اور تم نقصان سے بچے رہو گے۔ تیسرا، خروج دجال سے پہلے کے 3 سال بہت سختی بھرے ہوں گے۔ پہلے سال 1/3 بارش و 1/3 پیداوار کم ہوگی، دوسرے سال 2/3 بارش و 2/3 پیداوار کم ہوگی، اور تیسرے سال نہ کوئی بارش ہوگی اور نہ کوئی چیز زمین سے پیدا ہوگی۔ اس وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر لوگوں کی خوراک کا کام کرے گا۔ چوتھا، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ خطیب ممبر سے اس کا ذکر کرنا تک چھوڑ دیں گے۔ پانچواں، عربوں کی تعداد کافی کم ہو جائے گی، لوگ دجال کے ڈر سے پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ چھٹا، خوشحالی کا فتنہ ایک ایسے شخص کے ذریعے اٹھے گا جو خود کو میرے اہل بیت سے بتلائے گا، حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا، لوگ پھر بھی ایک ایسے شخص کو اپنا حاکم بنا لیں گے جو اس لائق بالکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا، آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، ایسے میں جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ ساتواں، دجال کے وقت مدینہ بہترین زمین ہوگی، اس کے ہر سوراخ پر فرشتہ تعینات ہوگا جو دجال کو مدینے میں داخل ہونے سے روکے گا۔ ایسے وقت مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے اور کوئی منافق ہوائی مرد یا عورت ایسا نہ ہوگا جو مدینہ سے نکل کر دجال سے جا نہ ملے، ان میں سے زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب مدینہ اپنے میل کچیل کو اس طرح نکال دے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نے ہرے رنگ کی ریشمی چادر، تاج و زیورات سے سجی تلوار پہن رکھی ہوگی۔ دجال کیسا دکھتا ہے؟ وہ چھوٹا قد، مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا، جس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، دائیں آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا، بال گھنے و گھنگھرالے ہوں گے، سفید رنگت والا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے فتنے۔ پہلا، اس کے ساتھ جنت و جہنم ہوگی، اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ دوسرا، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، اس کے آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہوگی۔ تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ تیسرا، وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی، وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی، بھیڑ بکریاں جب چر کر لوٹیں گی تو ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے، پھر جب وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے گی، صبح جب وہ قوم اپنے کھیتوں کو دیکھے گی تو فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی اور زمین بنجر، وہ اس بنجر زمین کو حکم دے گا تو زمین سے خزانے نکال کر
شہد کی مکھیوں کی طرح ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دجال جب تک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مر چکے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ وہ حامی بھر لے گا تو دو شیطان اپنے ماں باپ کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کا کہا مانو، یہی تمہارا رب ہے۔ وہ ایک جوان کو تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر کہے گا کہ میں اسے زندہ کر دوں گا مگر یہ مجھے اپنا رب نہیں مانے گا۔ وہ مردہ اس کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ جوان سے پوچھے گا کہ میرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔